رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابی مقداد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں مدینہ میں آیا اور میرے دو ساتھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ہم نے کہا اصابنا جوع شدید، اللہ کے رسول بھوک لگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ چلے، 4 بکریاں موجود تھیں، ایک بکری ان کے حوالے کی کہ دودھ پی لینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے امور کے لیے لوگوں کو وعظ و ارشاد کرنے کے لیے گھر سے نکلے ہیں، واپس نہیں آئے۔ مقداد رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ ہی ایسا کرتے، دودھ بکریوں کا دھو کر اللہ کے رسول کا حصہ برتن میں ڈھانپ کے رکھ دیا کرتے۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو گئے، سوچتے ہیں بھوک تو بہت لگی ہے، اللہ کے رسول کو صحابہ کرام نے کچھ پلا ہی دیا ہوگا، کچھ کھلا ہی دیا ہوگا، تاخیر جو ہوگی ہے۔ پھر سوچا لا یہ اللہ کے رسول کا حصہ ہے، میں کیسے پی سکتا ہوں، بھوک لگی۔ پھر سوچتے ہیں، تیسری مرتبہ ایسا ہوا جب زیادہ ہی تاخیر ہوئی، مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتے ہیں، پیالے کی طرف جاتے ہیں، یہ سوچ کر پینا شروع کرتے ہیں بہت دیر ہو گئی، ضرور اللہ کے رسول کی خدمت کر کے ہی بھیجیں گے صحابہ۔ لیکن جو ہی فلما تقر فی بطنہ، جب یہ دودھ پیٹ میں پہنچا، نہ جانے کس غم کا شکار ہوئے، یہ میں کیا کر بیٹھا، اللہ کے رسول کا دودھ پی لیا۔ انتظار میں ہیں سید المرسلین آئے جو کائنات کو ادب سکھانے آئے تھے۔ دروازہ کھولا، بلند آواز سے نہیں، کیا کہا، السلام علیکم، اتنا آہستہ سلام کہا، کوئی سو رہا ہے تو اس کی نیند خراب نہ ہو، کوئی بیدار ہے تو جواب دے پائے۔ اور فوراً اپنے پیالے کی طرف گئے، جب ڈھکا ہوا پیالہ اٹھایا اور اس میں دودھ نہیں تھا، اللہ کے رسول نے پیالہ رکھا، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، اللہ جس نے ہمیں کھلایا تو اس کو کھلا، جس نے ہمیں پلایا تو اس کو پلا۔ پیا کچھ نہیں، دعا پھر بھی دی، کچھ نہیں بھی ملا تب بھی دعا دی۔ صحابی کہتے ہیں فاغتنمت دعوته فنهض فاخذت الشفرة فدنوت من الغنم فنظرت أيهن أسمن لأذبحها فدنوت من واحدة فحسبتها، میں فوراً چھری اٹھاتا ہوں اور ایک جانور کی طرف جاتا ہوں کہ آج میں ذبح کر کے کھلا کے پلا کے ہی دعا پوری کروں گا، لیکن اندھیرے میں ہاتھ تھنوں تک پہنچتا ہے۔ جس جانور، جس بکری کا دودھ دھویا جا چکا، سید المرسلین کی دعا کا نتیجہ دیکھیے، اللہ نے کیسے قبول کروانا تھا۔ وہ بکری جو دودھ دے چکی، اسی رات چند ساتوں کے بعد دوبارہ سے دودھ بھر آیا۔ مقداد رضی اللہ تعالی عنہ پیالہ بھرتے ہیں اور کہتے ہیں اشرب یا رسول اللہ، اشرب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید المرسلین پھر بھی کہتے ہیں اشرب انت، پہلے تم پیو، کہا نہیں، اللہ کے رسول آپ پیے، اور مسکرا رہے ہیں، ہنستے ہنستے فرماتے ہیں کہ میں پچھلی طرف گر گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مقداد کیا ہوا، کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، کہا پہلے آپ دودھ پیئے پھر میں آپ کو قصہ سناؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں اشرب انت، میرے صحابی تم پہلے پی لو پھر میں پی لوں گا۔ اور پھر جب مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے قصہ سنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی۔ صحابی بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیا ہوا دودھ دوبارہ سے پیا،
فقال رسول الله هذه بركة نزلت من السماء، سنو یہ برکت اللہ نے آسمانوں سے اتاری ہے. افلا اخبرتنی حتى اسقي صاحبيك فقلت اذا اصبت انا وانت ما ابالي من اخطأ. کہا اگر ایسی ہی بات تھی کہ آپ لوگوں کو بھوک لگی تھی تو میں پہلے ان کو بھی بیدار کر کے پلا دیتا. سید المرسلین تو وہ تھے جو کچھ نہ بھی ملتا تو دعائیں دیا کرتے. آج مجھے اور آپ کو بھی اس بات کو سمجھنا ہے کہ اپنے اندر حلم بردباری پیدا کیجئے. کوئی جو چاہے کرے، اپنی خیر اور اپنی خوبصورت صلاحیت کو زائل نہ کیجئے. اللہ ذوالجلال ہم سب کو یہ خوبصورت کیفیت ایمان کی نصیب فرمائے.